آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال خواہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا وہ جو اس سے اوپر ہے۔ فوقہا کا مطلب ہے اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑی۔ اللہ کی کائنات ہے، وہ جس کی مرضی مثال دے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے تخلیق نہیں فرمائی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ فَيَعْلَمُونَ، علم کی اہمیت دیکھیے، ایک ہی مثال سے کوئی ہدایت پاتا ہے، کوئی گمراہ ہوتا ہے۔ فرق صرف علم کا ہے، حقیقی علم، حق کی پہچان کا علم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ؟ کیونکہ ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں بلکہ صرف اعتراض کرنا ہے۔ یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو۔ ہی کی ضمیر قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے یا مثال کی طرف؟ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت واضح کر دی ہے۔ اب جو انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت پائے، اور جو خود گمراہ ہونا چاہے اسے اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 27۔ وہ فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط ماننے کے بعد۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ وہ عہد الست، جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے ان سے لیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آئے گا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جو احکامات دیے ہیں اور جن کاموں سے روکا ہے وہ بھی عہد ہیں۔ ہم روز کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ بھی عہد ہے۔ اس کے علاوہ ہم عام زندگی میں جو لوگوں سے عہد کرتے ہیں انہیں بھی توڑنا فسق ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وہ فاسقین عہد توڑتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ ان رشتوں کو بھی کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ رشتہ مسلمان کا مسلمان سے ہو یا قرابت کے رشتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو رشتے کاٹنا بالکل پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو زمین میں فساد تو ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ حیرانگی کی بات ہے۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں۔ ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں۔ ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ حیرت کی بات ہے، اتنے بڑے پروردگار کے ساتھ تم بحثیں کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے، سب کا سب۔
سب کچھ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا، اپنی فرما برداری کے لیے، نافرمانی کے لیے نہیں۔ اور جو کچھ بھی نعمتیں دی ہیں یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے درست کر کے بنایا انہیں، 7 سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ استوا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ وہ کس طرح مستوی ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم سوچ سکتے ہیں۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں اور ان پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ آیت نمبر 30 انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ ملائکہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، ان کی عبادت اختیاری نہیں ہے، وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا، اور بعد میں آنے والا، یعنی جنات کے بعد انسانوں کو زمین میں بسایا گیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس میں بنائے گا اس کو جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائے گا خون۔ کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، انہوں نے زمین میں بہت خون بہایا، بہت فساد کیے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنا غرض تھی۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے اظہار پر ناراض نہیں ہوا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء۔ اسماء اسم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نام۔ یہ نام انسانوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور زمین کی چیزوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اس نے پیش کیا انہیں فرشتوں پر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان سب ناموں کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، کوئی علم نہیں ہمارے لیے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اللہ نے اے آدم خبر دو انہیں ان کے ناموں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب اس نے خبر دی ان کے ناموں کی، قال، فرمایا اللہ نے، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ ہمارے کیے ہوئے اعمال، ہمارے ذہنوں میں آئی ہوئی سوچ اور دلوں کے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔